بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں کہ جب مسلمان لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو کعبہ شریف کا طواف کیوں کرتے ہیں، یعنی کعبہ شریف کے چاروں اور 7 چکر کیوں لگاتے ہیں۔ پیارے دوستوں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ہر روز 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں سے 60 طواف کرنے والوں کے لیے اور 40 حرم میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور 20 رحمتیں کعبۃ اللہ کو دیکھنے والوں کو ملتی ہے۔ پیارے دوستوں، یاد رہے کہ حج اور عمرے میں طواف کعبہ بہت ہی خاص رکن ہے اور طواف خانہ کعبہ کے چاروں اور 7 چکر لگانے کو کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو طواف کعبہ سے ریلیٹڈ کچھ خاص اور اہم باتیں بتانے والے ہیں اور آپ کو طواف کا پورا طریقہ بتائیں گے کہ طواف کیسے کیا جاتا ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ طواف کے 7 چکر ہی کیوں ہیں، اس کا کیا راز ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو بیچ میں اسکپ مت کیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی امپورٹنٹ بات آپ سے مس نہ ہو جائے، کیونکہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ بھی حج یا عمرے کو جا سکتے ہیں، اللہ نے چاہا تو آپ بھی اللہ کا گھر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستوں، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب معراج کی رات آسمانوں کی طرف گئے تو انہوں نے بیت المعمور میں فرشتوں کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ بھی کسی چیز کے چاروں اور گھوم رہے تھے۔ لیکن گھومنے کا عبادت سے کیا ریلیٹڈ ہے، کیا تعلق ہے؟ اللہ نے تو کہا کہ یہ ساری چیزیں عبادت کرتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے یہ بات کس صورت میں کہی ہے؟ سورہ حج میں۔ حج میں مسلمان پوری دنیا سے اسلام کے سب سے مقدس اور پاک جگہ کعبہ شریف کے پاس جاتے ہیں اور بار بار اس کے چاروں اور گھومتے ہیں۔ اب اس طرح سے گول گول گھومنے کا مطلب کیا ہے؟ جب مسلمان کعبہ کے چاروں اور گھومتا ہے تو وہ اس وقت اکیلا نہیں گھوم رہا ہوتا، بلکہ چاند، پلینٹس، اسٹارز، گیلیکسی، کلسٹرز ساروں کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری طرح عبادت نہیں کرتی، بلکہ ہم مکہ جا کر ان کی طرح عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں تو لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ سجدہ کا مطلب صرف ہمارے والا سجدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نظام کے مطابق چلنے کو بھی سجدہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اس آیت میں صرف اسٹارز، گیلیکسی اور پلینٹس کا ہی نہیں کہا، بلکہ ہر چیز، پہاڑ، پیڑ پودے، جانور، سب کا کہا ہے۔ یہ تو سرکل میں نہیں گھومتے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے ایشینٹ گریس میں یہ کانسیپٹ بنا کہ کائنات کی ہر چیز ایک بہت ہی چھوٹے پارٹیکل آئٹم سے بنی ہوئی ہے، جس کو پھر 2000 سال تک پوری دنیا بھول گئی۔ لیکن آج سے 200 سال پہلے اس کانسیپٹ پر ریسرچ دوبارہ شروع ہوئی اور سائنسدانوں کی ریسرچ سے پتہ چلا کہ ایٹم سب سے چھوٹا پارٹیکل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اور بھی پارٹیکلز ہیں، جیسے پروٹون، نیوٹرون، الیکٹرون اور نیوٹرون ہمیشہ ایٹم کے سینٹر میں ہوتے ہیں اور الیکٹرون ہمیشہ ان کے چاروں اور گھوم رہے ہوتے ہیں، آلموسٹ بالکل اسی طرح جس طرح پلینٹ سورج کے چاروں اور گھومتا ہے اور اسٹارز بلیک ہول کے گرد گھومتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کائنات کی ہر چیز چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے کسی نہ کسی چیز کا طواف کر رہی ہے۔ اور جب کوئی مسلمان کعبہ کا طواف کرنے جاتا ہے تو وہ کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، جیسے ایٹم کے اندر الیکٹرون سے لے کر کائنات کے سب سے بڑے آبجیکٹس، پلینٹس، اسٹارز، گیلیکسی اور ایون بیت المعمور میں فرشتوں کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسی لیے اسلام میں طواف کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو جب سورہ حج میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں میری عبادت کرتی ہیں، تو یہ ہماری طرح عبادت نہیں کرتی، بلکہ ہم مکہ میں
काबा का तवाफ करके इनकी तरह अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों का तवाफ करने का एक फिक्स टाइम है और जैसे ही ये टाइम पूरा होगा तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आया है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि बैतुल्लाह के चारों ओर 7 चक्कर और 2 रकात नमाज पढ़ने का नाम तवाफ है और हर चक्कर हजरे अस्वद इस्तेलाम से यानी हजरे अस्वद को हाथ या मुंह से चूमने से शुरू होकर इसी पर खत्म होता है। प्यारे दोस्तों, हजरे अस्वद का बोसा लेना या इसकी तरफ दोनों या दाहिने हाथ से इशारा करना इस्तिलाम कहलाता है। और याद रहे, तवाफ फर्ज हो या वाजिब या नफिल, इसमें 7 ही चक्कर होते हैं और उसके बाद 2 रकात नमाज अदा की जाती है। अगर बैतुल्लाह के करीब से तवाफ किया जाए तो 7 चक्कर में तकरीबन 30 मिनट लगते हैं, लेकिन दूर से करने पर तकरीबन 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। 10 जिलहज को तवाफ ज़ियारत करने में कभी कभी इससे भी ज़्यादा वक्त लग जाता है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि तवाफ की डिफरेंट टाइप्स हैं। तवाफ कुदूम, तवाफ अल उमरा, तवाफ अल वदा, तवाफ अल इफ्दा और नफल तवाफ। तवाफ कुदूम यानी आने के वक्त का तवाफ, ये उस शख्स के लिए सुन्नत है जो मिकात के बाहर से आया हो और हज अल इफराद या हज अल किरान का इरादा रखता हो। तवाफ उमरा यानी उम्रे का तवाफ। तवाफ ज़ियारत यानी हज का तवाफ, जिसको तवाफ इफादा भी कहते हैं, ये हज का रुकन है। इस तवाफ के बगैर हज पूरा नहीं होता। तवाफ विदा यानी मक्का से रवानगी के वक्त का तवाफ, ये मिकात से बाहर रहने वाले यानी अफाकी के लिए ज़रूरी है। हज में ज़रूरी तवाफ की तादाद की बात की जाए तो हज इफराद में 2 अदद तवाफ हैं, तवाफ ज़ियारत और अफाकी यानी आउटसाइडर के लिए तवाफ विदा। हज किरान में 3 अदद तवाफ हैं, तवाफ उमरा, तवाफ ज़ियारत और अफाकी यानी मिकात की बाउंड्री से बाहर वालों के लिए तवाफ विदा। हज तमता में 3 अदद तवाफ हैं, तवाफ उमरा, तवाफ ज़ियारत और अफाकी के लिए तवाफ विदा। याद रहे कि 5 मिकातों से बाहर रहने वालों को अफाकी कहा जाता है, यानी अहले हरम और अहले हल के लिए पूरी दुनिया के लोग अफाकी हैं। अगर किसी औरत को रवानगी के वक्त माहवारी आ जाए तो उसके लिए तवाफ विदा माफ़ है। और दोस्तों, जहाँ तक बात है नफिल तवाफ की, तो नफल तवाफ की कोई गिनती नहीं है। दिन या रात में जब चाहे जितना चाहे करे। अहले इल्म की राय है कि बाहर से आने वाले हजरात मस्जिद हराम में नफिल नमाज पढ़ने के बजाय नफली तवाफ ज़्यादा करे। अहले हरम और अहले हल को हज अफराद ही करना चाहिए ताकि आफाकी लोग यानी विदेशी लोग ज़्यादा से ज़्यादा नफली तवाफ कर सकें। याद रहे कि हर नफिल तवाफ के बाद 2 रकात नमाज अदा करनी ज़रूरी है। अहले इल्म के मुताबिक 2 तवाफ इस तरह इकट्ठे करना मकरूह है कि तवाफ की 2 रकात बीच में अदा ना करें। लिहाजा पहले एक तवाफ को पूरा करके 2 रकात अदा कर लें, फिर दूसरा तवाफ शुरू करें। लेकिन अगर उस वक्त नमाज पढ़ना मकरूह हो तो 2 तवाफ़ों को इकट्ठा करना जायज़ है। याद रहे कि सऊदी अरब में नमाज असर पहले वक्त में अदा की जाती है और असर और मगरिब के बीच अच्छा खासा वक्त, खासकर गर्मी में तकरीबन 3 घंटे होते हैं। अगर तवाफ से नमाज असर के बाद वक्त मिला है और मगरिब तक काफ़ी वक्त बाकी है तो तवाफ की 2 रकात उस वक्त अदा कर सकते हैं। अलबत्ता अगर मगरिब का वक्त आ गया है तो फिर गुरूब आफ्ताब यानी सूरज डूबने के बाद ही अदा करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं तवाफ के दौरान जायज़ उमूर की यानी जायज़ कामों की। तो याद रहे कि सलाम करना, बवक्ते ज़रूरत बात करना, मसाइल शरिया बताना और पूछताछ करना, ज़रूरत के वक्त तवाफ को रोकना, किसी मजबूरी की वजह से व्हील चेयर पर तवाफ करना जायज़ है। प्यारे दोस्तों, चलिए अब आपको तवाफ का तरीका बताते हैं। इसके बाद आपको तवाफ के मजीद मसाइल भी बताएंगे, लिहाजा वीडियो को स्किप ना करें। तवाफ करने का तरीका जान लीजिए। मस्जिद हराम में दाखिल होकर काबा शरीफ के उस कोने के सामने आ जाएं जिसमें हजरे अस्वद लगा हुआ है और तवाफ की नियत कर लें। अगर तवाफ के बाद उम्रे की सही भी करनी है तो मर्द हजरात एहराम की चादर को दाएं बगल के नीचे से निकालकर बाएं शोल्डर यानी कंधे पर डाल लें।
پھر زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کا استلام کریں، یعنی حجر اسود کا بوسہ لیں، یا اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف کر کے ہاتھ چوم لیں، اور پھر کعبہ کو بائیں طرف رکھ کر طواف شروع کر دیں۔ مرد حضرات پہلے 3 چکر میں اگر ممکن ہو تو رمل کرے، یعنی ذرا کندھے ہلا کر اور اکڑ کے چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ کسی قدر تیز چلے۔ طواف کرتے وقت نگاہ سامنے رکھے، خانہ کعبہ کی طرف سینہ اور پیٹھ نہ کرے، یعنی کعبہ شریف آپ کے بائیں جانب رہے۔ طواف کے دوران بغیر ہاتھ اٹھائے چلتے چلتے دعا کریں۔ آگے ایک ہاف سرکل کی شکل کی 4-5 فیٹ کی دیوار آپ کے بائیں جانب آئے گی، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی پیٹھ والی دیوار آئے گی۔ اس کے بعد جب خانہ کعبہ کا تیسرا کونا آ جائے، جسے رکن یمانی کہتے ہیں، اگر ممکن ہو تو دونوں ہاتھ یا صرف داہنا ہاتھ اس پر پھیریں، ورنہ اس کی طرف اشارہ کیے بغیر ہی یوں ہی گزر جائیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ چلتے ہوئے یہ دعا بار بار ضرور پڑھیں۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ پھر حجر اسود کے سامنے پہنچ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کا استلام کریں، یعنی اسے چومیں، یا دونوں ہاتھ اس پر پھیر کر ہاتھ چومیں۔ اس طرح آپ کا 1 چکر ہو گیا۔ اس کے بعد باقی 6 چکر بالکل اسی طرح پورا کریں۔ یاد رہے کہ کل 7 چکر کرنی ہے۔ پیارے دوستوں، اس بات کا بھی دھیان رہے کہ طواف کے دوران کوئی خاص دعا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو چاہے اور جس زبان میں چاہے دعا مانگتے رہیں۔ یاد رکھیں کہ اصل دعا وہ ہے جو دھیان، توجہ اور دل سے مانگی جائے، چاہے جس زبان میں ہو۔ اگر طواف کے دوران کچھ بھی نہ پڑھے بلکہ خاموش رہے تب بھی طواف صحیح ہو جاتا ہے۔ طواف کے دوران جماعت کی نماز شروع ہونے لگے یا تھکان آ جائے تو طواف روک دیں، پھر جہاں سے طواف بند کیا تھا اسی جگہ سے طواف شروع کر دیں۔ نفلی طواف میں رمل اور استباح نہیں ہوتا۔ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو طواف روک دیں، اور پھر وضو کر کے اسی جگہ سے طواف شروع کر دیں جہاں سے طواف بند کیا تھا، کیونکہ بغیر وضو کے طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر طواف کے چکروں کی گنتی میں شک ہو جائے تو کم ہی چکر مان کر کے باقی چکروں سے طواف پوری کریں۔ مسجد حرم کے اندر، اوپر یا نیچے یا مطاف میں کسی بھی جگہ طواف کر سکتے ہیں۔ طواف حتیم سے باہر ہی کریں۔ اگر حتیم میں داخل ہو کر طواف کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ پیارے دوستوں، یہ رہا طواف کا طریقہ۔ یہ سوال کہ طواف میں کیا راز ہے تو آپ لوگ جان چکے ہیں کہ طواف کیوں کیا جاتا ہے، طواف کرنے کی کیا خاص بات ہے، اور قدرت طواف کیسے کرتی ہے اور ہم طواف کیسے کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جلد سے جلد خانہ کعبہ کا طواف کرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔